اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین. وقت بہت زیادہ نکل گیا، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا مناسب موقع نہیں ہے، اور نہ جانے انتظامیہ نے مجھے لاسٹ پہ کیوں رکھا. چھوٹے چھوٹے مقرروں کو پہلے ٹائم دینا چاہیے. اور معزز جو بڑی شخصیات ہماری ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں، جلسے کا اختتام ان کے ذریعے سے ہو جاتا تو اچھا رہتا ہے. تو بہرحال ہمارے محب خاص محترم جامی صاحب ادھر کرسی پر بیٹھے ہیں. آتے آتے ادھر ملے تو کہا جامی ہوں تو جامی ہی کا کلام پڑھ جاؤ. تو وقت اجازت نہیں دے رہا زیادہ، لیکن دو چار اشارہ اپنے خواہش کی. وقت زیادہ نہیں ہے، شام کے بعد ایک اور جگہ مجھے بولنا ہے. محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول ہاشمی قرباننا جان من یا رسول ہاشمی قرباننا جان من جان من جانان من باج من فرزان دان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جان من جانان من باج من فرزان دان من پورا مجمع محبتوں کا ثبوت ہے حضور کے حوالے ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کا آپ شاید کھانا کھا چکے ہیں کھائے جس نے کھانا نہیں کھایا وہی ہاتھ اٹھائے محبتوں کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ کچھ جملے سننا چاہیں گے انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ تو جامعہ احمد اللہ علیہ کا کلام ہے ڈاکٹر اقبال کو جب اپنے دوست نے خط بھیجا ڈاکٹر اقبال نے خط کا جواب لکھا لیکن دوست نے خط کے ساتھ ایک نعت شریف تحفے میں بھیجی ڈاکٹر اقبال نے جب خط پڑھا نعت پڑھی اس کے بعد اس کا جواب لکھا اور لاسٹ میں لکھا جناب آپ کا خط پڑھ کے خوشی ہوئی لیکن اسے زیادہ مجھے خوشی تب ہوئی جب میں نے آپ کی لکھی ہوئی بھیجی ہوئی نعت پڑھی کیونکہ اسی میدان کا آدمی تھا وہی تحفہ ملا تو خوشی ملی لیکن ساتھ میں نصیحت کا ایک جملہ بھی لکھا سنیے جامی کوئی عام معمولی شخص نہیں ہے ساتھ میں ڈاکٹر اقبال جو خود ایک بڑے شاعر بڑے نعت خواں ایک نصیحت کے طور پر جملہ لکھا کہا نعت پڑھ کے سن کے بڑی خوشی ہوئی آپ کا لیکن میری نصیحت ہے یہ اقبال دوست کو نصیحت لکھتے ہیں میری نصیحت ہے اگر خود کبھی نعت پڑھنے کا شوق ہو جایا کرے تو مولانا جامی کی پڑھا کرو تو کتنی اہم بات ہے اتنے بڑے شاعر اتنے بڑے مداح رسول وہ بھی دوسرے سے کہتے ہیں جب پڑھنی ہے تو جامی کی پڑھا کر یہ مجمع تیرے لیے ہے مجمع تیرے لیے بیٹھا ہے صرف تیرے لیے یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من میرے آقا تیرے نام پر میری جان فدا پورا مجمع اگر آپ بھی فدا ہونا چاہتے ہیں محبتوں سے کہہ دو سبحان اللہ معاف کرنا میری بات کوئی الٹی سیدھے نہ لے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اب ہمیں صرف کہنے تک محدود نہیں رہا حالات ایسے اس مسلمان اور اسلام کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب شاید نکلنے کے میدان کہنے کے میدان سے نکل کر کے عملی میدان میں ہمیں صرف زبانی فدا نہیں ہونا ہے فدا ہونا ہی پڑے گا یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من اے رسول پاک تیرے نام پر میری جان فدا میں نام کے دو چار شرط پڑھوں لیکن یہاں اعلیٰ حضرت یاد آ گئے بولتے رہیے جلدی سے بولتے رہیے بس میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اب اونچی آواز سے کہہ دیجئے محمد سے سبحان اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب
جلدی سے شعر سمجھ لیجئے. حسن یوسف پہ کٹی. اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں جو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی وہ حسن پہ کٹی. وہ یہ طرح بیداری کے ساتھ بولتے ہیں. فرمایا وہ حسن پہ کٹی. لیکن یہاں جو مردان عرب سر کٹاتے ہیں وہ حسن نہیں، وہ نام پہ کٹتے ہیں. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں جو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، ان کی جو کٹی انہوں نے تو حسن پہ کاٹی. یہاں صرف نام پہ کرتے ہیں، صرف نام سن کے کرتے ہیں. ارے نام پہ جب یہ معاملہ ہو تو حسن کا کیا معاملہ ہوگا. اب ایک نکتہ اور لے لیجئے، پھر نام کے دو شعر پڑھ کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے. سنیے اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. کاٹی نہیں کہتی، وہ کٹی. کٹنا اور ہے، کاٹنا اور ہے. فرماتے وہ انگلیاں بے خودی میں کٹی، جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کاٹی. نکتہ سنیے، شاعر کا نکتہ سنیے جلدی سے. ان کی جو انگلیاں انہوں نے کاٹی نہیں، وہ بے خودی میں کٹی. بے خودی میں کٹنا اور ہے، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں، کٹتے نہیں، کٹاتے ہیں. وہاں بے خودی میں کٹی، یہاں لوگ جان بوجھ کے ہوش و حواس کے ساتھ آقا کے نام پہ سر کٹاتے ہیں. اور ایک نکتہ جلدی سے سنیے محبت کے ساتھ. وہاں انگلیاں کٹی تو ایک بار کٹی. پورا مہینہ بولیے. وہاں جو انگلیاں کٹی ایک بار کٹی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں ایک بار نہیں، کٹاتے ہیں. یہاں کٹاتے ہیں، ایک بار نہیں. 14 صدیاں گزر گئی. وسیم رضوی یہ نہ سمجھے جس نے قرآن کے خلاف بکواس بکا، اپنی سستی شہرت کے لیے جس نے یہ بولی سپریم کورٹ میں اس نے عرضی جو دائر کی، وسیم رضوی لکھنؤ کا رہنے والا کوئی رافضی، سبحان اللہ، اس نے عرضی یہ دائر کی کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت گردی کا درس ہے. ان 26 آیات کو قرآن سے نکالا جائے. شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ آئی ہے کلپ کہ نہیں آئی ہوگی، دیکھی کہ نہیں دیکھی. وہ سنیں، یہاں مصطفیٰ پر ایک بار کٹتے نہیں ہیں، کٹنے والے کٹانے والے بہت ہیں. قرآن کی عظمتوں پہ مٹنے والے بہت ہیں. اور اس نادان نے ایک بات یہ بولی، پہلی ضمن میں بھی بات آگے، میں تھوڑا آگے بڑھ لوں گا. پہلے یہ بات بولی کہ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے قرآن کو اکٹھا کیا. انہوں نے ہی اس میں ایمنڈمنٹ کر لیا، یعنی عمدن کردن یہ چیزیں ڈالی پوری دنیا میں. دہشت گردی کی ٹیچنگ اور درس کو عام کیا. اس سے میرے پاس 2 سوال ہے اس نادان سے. علی کا نام نہیں لیا اس نے. ہم مولا علی پر قربان بولتے نہیں، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولے. ہم علی، ہم علی کی عظمتوں پہ قربان. لیکن اس بات سے ہم اس سے جواب مانگتے ہیں، اگر یہ جان بوجھ کر 3 خلفاء نے کیا
حالانکہ یہ بات ذہن میں اترنے والی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کہا. ہمارا اعتراض ہے، ہمارا اعتراض ہے، 3 خلفاء نے اگر یہ مل کر کے کیا، علی بھی تو خلیفہ بنے. سبحان اللہ ارے نادان رافضی، سبحان اللہ. علی کا نام نہیں لیا، لیکن میرا سوال یہ ہے جب علی خلیفہ بنے، بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت علی خلیفہ بنے، ارے نادان تجھے زیادہ سمجھ میں آیا یا علی باب العلم زیادہ سمجھنے والے تھے؟ مذہب اسلام پہ سپریم کورٹ میں بحث کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس وسیم رضوی ناپاک بدبخت کی بات سننے سے پہلے اس بات پر غور کیا جائے. اس نے کہا یہ 3 خلیفہ نے مل کر کے ایسا کیا ہے، علی کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب معاذ اللہ علی قرآن کو نہیں مانتے تھے. بتا مجھے علی نے جب خلافت کی انہوں نے یہ 26 آیتیں باہر کیوں نہیں نکالی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدبختہ یہ صرف اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بڑھا کر روڈوں پر لانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جب مسلمان تشدد کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. حالانکہ ہم نہ تشدد کے حق میں بات کریں گے، نہ توڑ پھوڑ کے حق میں بات کریں گے، نہ وائلنس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس بات کا مطالبہ ضرور کریں گے اس کو پھانسی لگنی چاہیے. پہلے اس بات کا اس بدبخت کو جواب لینا ہے. علی جب خلیفہ بنے، سپریم کورٹ اس سے جواب مانگے. اگر آپ نے علی خلیفہ کا جواب نام نہیں لیا لیکن علی کو خلیفہ برحق مانتے ہو، جواب دے دو. حضرت علی نے ان 26 آیاتوں کو قرآن سے اس وقت کیوں نہیں نکالا بلکہ اسی قرآن کو اپنا نصب العین تصور کر دیا؟ اور ایک سوال میرا اور بھی ہے، جس خواجہ کے یہ خاموشی آپ کو جینے نہیں دے گی، ان کو بتانا پڑے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا ہم سے عظمت قرآن دیں گے. تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. سنو، جس خواجہ کے قبر شریف پر، مبارک قبر پر، جس خواجہ کے قبر پر ہندوستان کا وزیر اعظم چادر ڈالنے جاتے ہیں، اس خواجہ نے بھی یہی قرآن سنا. شرم بھی نہیں آتی ہے. بے شک ملک ہندوستان کے وزیر اعظم کا حق بنتا ہے اس بدبخت کو کچہری میں کھڑا کر کے جواب مانگے. میں نے تو آج تک کئی بار خواجہ کے قبر پر چادر ڈالی، کیا وہ بھی یہی دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں کہتا ہوں غوث اعظم نے بھی یہی قرآن سنایا. میں کہتا ہوں حضرت نظام الدین دہلی نے بھی یہی قرآن میں پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں ساری کائنات کے صوفیوں جن کی تم بات کرتے ہو انہوں نے بھی یہی, اور اسی قرآن کے لیے کربلا میں حسین نے نیزے پہ اپنا سر بھی چڑھایا تھا. لہذا یہ پورا مجمع ذمہ داری کے ساتھ ہم اس بدبخت کی اس عرضی کی پرزور الفاظ سے مذمت کرتے ہیں. اگر اس حوالے اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتی گئی یہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا ہوگا. ہم روڈوں پہ آئیں گے اور اس کے خلاف صدائے احتجاج ہم بلند کرتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. وہاں ایک بار کٹی یہاں بار بار کٹیں گے. حضرت نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جان فدا. آپ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تشدد کی دعوت نہیں دے رہا ہوں لیکن جو آنکھ مصطفیٰ پر یا قرآن کے خلاف اٹھے گی وہ آنکھ ہم نکال کے رہیں گے. عظمت قرآن میں آئے ہو. اتفاقاً آج محترم مدثر صاحب نے قرآن کا نام کانفرنس کا نام ہی عظمت رسول رکھا ہے لیکن اتفاقاً آج ہی اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا. اچھا ہوا. اگر آپ واقعی عظمت قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بغیر کسی شرم کے لہرانا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے خلاف اور قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف جو زبان بولے گی اس زبان کو کاٹ کے رکھیں گے انشاءاللہ. نادان یہ کوئی عام تیرے گرو کی لکھی والی کتاب نہیں ہے. تو 26 آیت نکال کر کے لوگوں کے دلوں سے بلا دو گے. کتنے دلوں کو چیرو گے, کتنے سینوں کو چیرو گے. کیا مائک کو تھوڑا ہی ٹھیک رکھا گیا. کتنے سینوں کو چیرو گے. پورے دنیا کی کتابیں جو قرآن کتابی شکل میں ہیں اٹھا کر کے سمندروں میں ڈال دو. مسلمانوں کو وہ فکر نہیں ہے. سارے موبائلوں سے کمپیوٹروں سے سارے قرآن 26 آیتیں کس نے کام کہتے سارا نکاح. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 26 کی بات کر رہا ہم کہتے سارا نکاح. اور اس قرآن کی عظمتیں یہ ہیں, قرآن کا معجزہ یہ ہے, آپ کو سیکنڈوں میں منٹوں میں ہزارہا لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام اپنے سینے دکھائیں گے. کتنے قرآن مٹاتے رہو یہ سینے کتنے والے نہیں ہیں, یہ مٹا کے تکبیر رسالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کٹاتے ہیں اور انشاءاللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا. بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں
کو سزا ملنی چاہیے اور یہ وحیات اور بےہودہ باتیں آپ برداشت کریں گے؟ ایسا نہیں چلے گا. بہت بڑا مجمع ہے لوگوں. ارے کس لیے جی رہے ہو؟ ہماری زندگیاں ہیں کس لیے؟ ہمیں کربلا کے دلہا نے جینا بھی سکھایا، مرنا بھی سکھایا. اونچا بولو، کیا آپ اس وحیات کو برداشت کریں گے؟ کیا اس بدبخت کو سزا ملنی چاہیے؟ اگر کوئی بھی نرمی برتی گئی آپ احتجاج کی آواز بلند کریں گے؟ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانا آن من باج میں لفر زندان من یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الشوائے نور پاکے تو منور یا رسول. الشوائے نور پاکے تو منور یا رسول. دیدے من سینہ من قلب آن من یا رسول ہاشمی. خاطرہ ہے رہنمانے راہی عشقت یا رسول. قبلے من دیدے من چشیم من چشیم من چشیم من یا رسول اب رہے بابو سلام روزہ یا رسول اب رہے بابو سلام روزہ. قبلے من کعبے مدینہ سبحان اللہ. ایمان ایمان قبلے من کعبے مدینہ ایمان ایمان یا رسول ہاشمی قربانی نامت سبحان اللہ چشمدار سبحان اللہ. جانیے مسکی کی فرمائی کبو چشمدار جانیے مسکی کی فرمائی کبو گریے من نالے من آہی من افغانی من یا رسول ہاشمی قربان نام جان جان من جانا من باج میں لفظ زندان من. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. ہم خواب ہوئے ہیں تارک قرآن. نہایت ہی قابل قدر حاضر میں محترم، میں نے پہلے ہی کہہ دیا لمبی چوڑی تقریر نہیں کر گئی ہے. خاص بات جو مجھے کہنی تھی وہ میں کہہ گیا. البتہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، 2-3 جملے عرض کر دوں گا. اگر آپ محبت کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں اپنے صبح سے بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام کی فکر انگیز علمی روحانی عرفانی تقریر سماعت کی ہوگی.
اب میرا کوئی تو میری زیادہ ضرورت نہیں لمبی چوڑی تقریر کرنے کا، لیکن آیا ہو دو جملے عرض کر کے جائیں گے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے، اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کی نعمت دے کر کے کہہ دیا ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد خود اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ بات سنیے لوگوں، اللہ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو اب ہمیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ حافظ خود خدا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ ایک اعتراض بھی ہے اس شخص پر جس نے کہا کہ قرآن میں معاذ اللہ تین خلیفوں نے خلق کیا ہے، اللہ بچائے، خدا کہتا ہے محافظ میں ہوں۔ یہ محبتوں کے ساتھ جواب دیجیے لوگوں، اللہ کہتا ہے محافظ میں ہوں۔ سوال کا جواب دے دو، کیا اللہ اپنے قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکا؟ اقرار جو کیا نا اس نے تین خلیفہ نے کیا، تین خلیفہ اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے، اعتراض کیا تین خلیفوں نے کیا۔ ایک بات میں نے حضرت علی کی بولی بولی آپ یاد رکھ رہے ہو، یہ اس کا بھی جواب دے دیں۔ اللہ کہتا محافظ میں ہوں، یہی وجہ ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی، کیونکہ ان کتابوں کے بعد اور کتابوں کو آنا تھا، اسی لیے اس کتاب کے جاننے والوں نے قلم اٹھایا اور اپنی مرضی نفس کے مطابق اس کو جو مرضی ہوا لکھا اور جو مرضی نکالا، لیکن اللہ نے وہ کتابیں بھیجی ضرور تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر۔ لیکن میرے دوستوں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کی شریعت آخری شریعت، میرے نبی کے قوانین آخری قوانین، میرے نبی پر جو کتاب نازل ہو گئی ہے وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب جتنی کتابیں نازل ہو گئی ہیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری میں نے اس لیے حفاظت کی نہیں بولی کیونکہ ان کتابوں کے بعد ایک کے بعد دوسری آنی تھی، ایک کے بعد دوسرے نبی کو آنا تھا، ایک رسول گیا دوسرا آیا، ایک نبی گیا دوسرا آیا، ایک کتاب آئی، ایک گئی دوسری آئی، ایک منسوخ ہو گئی دوسری نازل ہو گئی، یہ سلسلہ چلا گیا۔ لیکن اے میرے نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی ایک نبی نہیں، آخری نبی ہے۔ جب آخری نبی صبح قیامت تک میرے نبی کی نبوت رہے گی، صبح قیامت تک میرے نبی کی شریعت رہے گی، اور میرے نبی جو قرآن میں نے دیا اب نئی کتاب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح قیامت تک جو بھی چلے گا سارا بیان میں نے قرآن میں رکھ لیا ہے۔ ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ کہتا ہے کوئی خشک و تر نہیں جس کا بیان میں نے قرآن میں نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے کامل کتاب بنائی کہ صبح قیامت تک جتنے بھی چلے جائیں گے ہر چلے کا جواب قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ کب میرا نبی کی راہ ہوئی اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو آخری نبی ہے، تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور نبی کی صورت میں چیلنجوں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے جب نبی آتے تھے
وہ نبی جاتا تھا کتنے سر اٹھاتے تھے سوالات سر اٹھاتے تھے چیلنج سر اٹھاتے تھے ان سر کو دبانے کے لیے ان چیلنجز کو دبانے کے لیے اللہ کسی اور نبی کو بھیجتا تھا بے شک بے شک کسی اور نبی کو بھیجتا تھا سبحان اللہ وہ نبی اسی زمانے کے حساب سے اللہ اس کو کمال دے کر کے بھیجتا تھا اور ان سوالوں کا جواب ہوتا تھا لیکن اب نبی کے بعد کوئی نہیں لیکن زمانہ بہت لمبا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوالات آئیں گے بے شک اعتراضات آئیں گے چیلنجز آئیں گے لیکن مولا جواب کون دے گا سبحان اللہ ان چیلنجز کا جواب دینے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جواب یہی ملتا ہے لوگوں نے نبی کی ضرورت نہیں ہے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے مولا کیا ہے سوال کا جواب ملتا ہے جو بھی میرے سامنے چلے جائے گا میرے نبی کی طرف آنا ہر سوال کا جواب ملے گا میں نے کیا مولا آج ابھی دور ہے سیاسی زمانہ چلا لوگ چاند پر چڑھے لوگوں نے چاند پہ قدم رکھ لیا یہ کیمران ہو گیا اے لوگوں تم اپنے نبی کو کمال والا مانتے ہو لیکن یہ بھی تو بولو ایک سائنسدان آیا اس نے چاند پہ قدم رکھ لیا بتاؤ یہ کمال نبی میں کیا ہوا ہے رب نے کہہ دیا میرے نبی مجھے پتا ہے یہ چلے جانے والا ہے لیکن پھر اس وقت مجھے کسی نبی کو جواب دینے کے لیے الگ سے بھی دینا ہوگا آج معراج کی رات آج معراج کی رات اس چیلنج کا جواب ہم پہلے ہی دے کے رکھیں گے وہ چاند تک جائے گا وہ تو صرف چاند تک جائے گا ابھی تو چاند نہیں چاند سے بہت آگے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آگے جائے گا لیکن وہ جو جائے گا آکسیجن لے کر کے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چاند پر قدم رکھنے والا جو سائنٹسٹ ہوگا وہ جائے گا تو آکسیجن کیونکہ اوپر آپ جتنا جائیں گے آکسیجن ختم ہوتا ہے اسی لیے اس کو آکسیجن کی پائپیں اپنے ساتھ لینی پڑی لیکن اے نبی تو جب لگ گیا سبحان اللہ کوئی آکسیجن ساتھ نہیں بولو سبحان اللہ صرف چاند تک نہیں چاند سے بھی اوپر آسمانوں سے بھی اوپر سدرہ سے بھی اوپر سدرہ تلک جبریل امین سدرہ تلک جا کے تھم گئے سدرہ سے آگے دیکھئے شاہ امم گئے سدرے جبریل امین سدرہ تلک جا کے تھم گئے سدرہ سے آگے دیکھئے شاہ امم گئے پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں تکبیر رسالہ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر لوگوں میں عرض کر رہا تھا چلے جائیں گے سوالات سر اٹھائیں گے فتنے سر اٹھائیں گے لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی اب اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے نبی کو پڑھو گے ہر اعتراض کا جواب ملے گا ہر چیلنج کا جواب ملے گا میرے نبی جانتے تھے اللہ کو معلوم تھا لوگ ہوائی سفر کریں گے جب ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو نبی پر بات آئے گی او مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی اکمل ہے کامل ہے اکمل ہے پرفیکٹ ہے یہ بتاؤ یہ دیکھو لوگ ہوائی سفر کرنے لگے ہیں رب نے کہہ دیا میرے نبی وہ ہوائی سفر بعد میں کریں گے تیرے لیے معراج کی رات میں قرآن کی سواری پہلے بھیج دیں گے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے بہت عجیب و غریب چیز ہے ہاتھ میں موبائل آگے لوگ بڑے حیران ہو گئے کتنی سائنس کی ترقی ہے میں نے کہا مصطفیٰ قربان تجھ پر میری جان یہ بھی ایک چیلنج ہے
سائنس نے یہ کر کے دکھایا. ادھر سے جواب ملتا ہے مصطفیٰ سے سنو, مصطفیٰ سے سنو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نقل فرمائی ہے. فرمایا میرے نبی نے 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. بولیے واپس سے سبحان اللہ. آقا کریم کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا دو بزنس مین, دو تاجر جب سودا کی بات کریں گے, ریٹ مقرر ہوگی, ریٹ پر بات جب چلے گی تو دو میں سے ایک تاجر, بات سمجھ رہے ہیں, تو یہ حضور کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل. دوسرا تاجر کہے گا ٹھہر جا. جب ریٹ پر بات ہوگی, قیمت پر بات ہوگی, سودا پہ بات ہوگی, تو دو میں سے ایک کہے گا رک جا, مجھے ابھی دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کرنے دو. اب حدیث میں یہ نہیں لکھا موبائل آئے گا, اچھا بولتے ہیں سبحان اللہ. حدیث میں یہ نہیں لکھا آپ کے آپ میں موبائل آئے گا, یہ کمپنی آئے گی, وہ آئے گی, اتنی تفصیل نہیں ہے. لیکن اتنا میرے نبی نے فرما دیا, دو تاجر جب بات کریں گے ریٹ مقرر ہوگی, ایک کہے گا رک جا پہلے میں دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کروں گا. حضور نے یہ بھی فرمایا یہ ریٹ معلوم کرنے والا اس جگہ سے نکل کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے ریٹ معلوم نہیں کرے گا. آقا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کر لے گا. اب محدثین نے حدیث درج کر لی. اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں. جب امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث درج کی, اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں. اب چونکہ یہ جو دوسرے شہر سے بات معلوم کرنے کی, چونکہ سارے لوگ غوث اعظم جیسے تاجر ہے ہی نہیں, یہی بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ لیں گے. سارے تاجر تو غوث اعظم جیسے نہیں ہیں, یہی بیٹھ کے بغداد سے بیٹھے آپ کی اس بستی کو دیکھ لیں گے. سارے تاجر ایسے نہیں ہیں. لیکن لوگوں مسند امام احمد بن حنبل میں جو حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ, اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کرے گا. ابھی تک ہمارے ہاتھ میں جب موبائل سسٹم نہیں تھا, محدثین حدیثیں پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, لیکن حقیقت حال سے لوگ ابھی واقف نہیں تھے. لیکن جب میرے ہاتھ میں موبائل آ گیا, میں پکار کے کہنے لگا اللہ نے محبوب کو, اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. تمہاری عقل یہی تک ہے, تمہاری عقلوں کی رسائی یہی تک ہے. آگے آؤ کے ذریعے سے پردہ ڈالا, آؤ ادنا اللہ کہتا یا اس سے زیادہ قریب, لیکن آگے قربت بیان نہیں ہوئی. دنا بھی بیان ہوا, فضل اللہ بھی بیان ہوا, تکانہ خواب قوسین بھی بیان ہوا. یہاں علماء بیٹھے, آپ سمجھ لیجئے قوسین کے معنی دو کمان. جب دو ملکوں کی لڑائی ختم ہوتی تھی, دو بادشاہ آتے تھے, اپنی کمانوں کو اس طرح ملا کر کے اعلان کرتے تھے اب ہماری دنیا ختم ہو گئی. یہ قوسین تھا. اللہ نے اسی انداز سے کلام فرما کے کہہ دیا تھا قوسین یہ نبی مجھ سے اتنا قریب ہوا جتنی تمہارے بادشاہوں کی کمانیں قریب ہو جاتی ہے. لیکن آگے کہہ دیا آؤ ادنا,
سبحان اللہ آگے اس سے بھی زیادہ، اب اس سے بھی زیادہ کتنا وہ بیان نہیں کیا کیونکہ تمہاری سمجھ میں آئے گا، یہ قربت تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں، تو ہمارے نے یہی کہہ دیا اور کوئی خیر کیا تم سے رہا ہو بلا، اور کوئی خیر کیا تم سے رہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کعبہ کے بن رت جا تم پہ کرو طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو تو میں بات مختصر کر رہا ہوں، اب نبی کے بعد کوئی موتے رہے محبت کے ساتھ بات شروع کر رہا ہوں، اب نبی کے بعد کوئی اونچا بولیے، نبی کے بعد کوئی کسی کے کہنے سے مصطفیٰ کی خدمت ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہزار مرزا قادیانی اٹھے تب بھی ہمارا نبی آخری ہی ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ہزار مرزا قادیانی اٹھے تب بھی ہمارا نبی ہی آخری نبی ہے۔ کوئی بندہ کہنے لگا حضرت نبی نہیں ہے نبوت ہے، میں نے کہا کتنی نادانی ہے، تو وہی بات ہو گئی، سورج نہیں ہے دھوپ ہے، میں نے کہا یہی نادانی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی اعظم مراد آباد، نعرہ تکبیر۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، یہ ان کا بھی آخری خطبہ کرنا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ اللہ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ تشریف رکھیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے ثقافت کے حوالے ہو گئے۔ اونچا بولیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبوت صفت ہے، نبی موصوف ہے، جب موصوف نہیں تو صفت نہیں، جب موصوف نہیں تو صفت کہاں سے آئی؟ ابھی دھوپ کھلی ہے، کوئی کہتا دھوپ ہے سورج نہیں ہے، یہ ماننے کی بات ہے، بولیے آپ دعا دیجئے، جب سورج ہے تب دھوپ ہے، تو پتا چلا نبی ہے جو نبوت ہے، نبی ہے جو شریعت رسول ہے، تو لوگوں میں نبی کے بعد کوئی پوچھا بولیے پورا مہمان نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اے میرے نبی تو آخری نبی، تیری شریعت آخری، تیرے احکامات آخری، اور جو کتاب تو میں نے لی ہے اب اس کتاب کے بعد بھی کسی
बात बदलनी थी न बदली, हजारों फलसफियों की चुनी बदली, नबी खुदा की बात न बदलनी थी न बदले। लेकिन एक जरूरी गुजारिश है, कुरान और साहिब कुरान सिर्फ जुबान पे नहीं, अपनी जिंदगियों पे ये दोनों लागू कर। मुसलमानों, बहुत कठिन दौर आ रहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन हम अभी भी सोए हैं, हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हमारे इस्लाम के खिलाफ कौन सी साजिशें रचाई जा रही है, कुरान के खिलाफ कौन सी साजिशें रचाई जा रही है, लेकिन वो लोग भी सुने जो कुरान को खत्म करने की बातें कह रहे हैं। आज तक 14 सदियां गुजर गई हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी साजिशें रचाई है और उनकी साजिशें अल्लाह ने मिट्टी में मिला दी है। और आइंदा भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की किताब, उसके हिफाजत जो आलम है, वो इंशाअल्लाह करबला के दूल्हा हुसैन ने उस वक्त बुलंद कर ली थी, और ये हुसैनी नौजवानों की जमात आज ये ऐलान कर रही है, हम अपने सीने थाम के मैदान में निकल करके अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए अपनी जान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। लोगों में अर्ज करना चाहूंगा अल्लाह के दवाइयां लहुल हाफिज़ून, लेकिन लोगों जरूरत इस बात की है, कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ, कुरान और साहिब कुरान को समझो और समझाओ। लोगों सिर्फ ऐसा नहीं कि हम नबी वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, लेकिन हमारे पास दलील है क्या? हमने नबी को कितना माना, हमने नबी को कितना जाना, लेकिन आला हज़रत ने यही भी कह दिया, उन्हें जाना उन्हें माना। ऊंचा पड़ा मैं लेकिन आला हज़रत वाले अगर हो तो सुनो, फरमाते न रखा गैर से मानना, जानना और मानना। हमारा दावा है उन्हें जाना, लेकिन क्या मानते भी हैं? माफ करना, बस बात खत्म कर रहा हूं। पूरा मजमा बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कहता हूं। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अगर ये दावा हो उन्हें जाना उन्हें माना, तो यहाँ पे हम अटक जाते हैं, न रखा गैर से कहा। एक तरफ हमारे रिश्ते गैरों से है, फासिकों से है, कुफार से है, उनके तरीके, उनका लिबास हमने पहना, उनके बालों की कटाई हमारे जवान करते हैं, शादियां मुसलमानों की है लेकिन रंग वाले मुस्लिमों का है। हमें समझ में नहीं आ रहा हमने नबी को कैसे माना है। अगर तुमने दावा किया हमने कुरान को माना, हमने नबी को माना, फिर आला हज़रत की इस बात को भी मानना पड़ा, न रखा गैर से क्या। एक तरफ हमारे गले में सोने की चैन भी पहनी हुई है, और जब नबी को माना, कुरान मेरे नबी ने मर्दों के लिए सोना पहनना मानते हैं, नबी पुराना मानना। आजकल औरतें उतना नहीं पहनती जितना मर्द लोग पहनते हैं, और वो भी डिमांड करते हैं लड़की वालों से इतना होना चाहिए। और आज यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारी बेटियां जो हराम काम कर रही है, खुदकुशी का काम कर रही है, वो अच्छा काम नहीं किया है। उस गुजरात की लड़की ने अपने आप का सुसाइड कर लिया है, हम उसका भी सपोर्ट नहीं करते, उसने गलत काम किया, हराम काम किया, लेकिन ये भी देख लीजिए उस नाक़िस अक़ल औरत ने ये कदम उठाया तो कहते हैं ससुराल वालों ने हमें दहेज की डिमांड कर करके तंग कर लिया, जिंदगी पसंद ही नहीं। अपने आप को मुसलमान कहे, अपने आप को अपने घर में कुरान गिलाफों में रख करके कहेगा मैं मुसलमान हूं, न रखा ऐसे काम उन्हें जाना लोगों, ये जानना मानना ये तो सिर्फ जबान चलाना नहीं है, आगे वाला मिसरा ये शहर का दूसरा हिस्सा समझना पड़ेगा, और समझ करके उस
کرنا پڑے گا انہیں جانے کا مطلب نبی کو مانا، قرآن کو مانا، قرآن کو مانا، نبی کو مانا، کیونکہ نبی کی عظمت قرآن میں ہے اور قرآن کی عظمت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا، اے امت کی ماں ہمیں ذرا بتا دیجئے نبی کے خلق کے بارے میں ہمیں سنا دیجئے۔ امت کی ماں عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا، او اللہ میں رسول اللہ کے خلق کے بارے میں کیا سنا سکوں گے؟ خلق القرآن، میرے نبی کا خلق تو قرآن ہے۔ میرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ علامت کی بات مانے والوں فرماتے انہیں جاننا تو اور بات ہے لیکن ماننا اور بات ہے۔ جاننے والے تو دنیا میں وہ بھی ہیں جو مصطفیٰ کو مانتے نہیں ہیں۔ مائیکل ہارٹ جو یہودی مورخ نان مسلم، اس نے بھی نبی کو جانا کہ ہے کیا۔ جب اس نے کتاب لکھی تھا 100% 100 شخصیات کا مطالعہ کیا جو دنیا کی انقلابی شخصیات، ان کو منتشر کر کے ایک کتاب تحریر تاریخ کی، اس کا نام رکھا تھا 100%۔ ایک فرسٹ نمبر جو سیریل کیا تھا پروفیٹ محمد۔ لوگوں نے اعتراض کیا، جناب آپ تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں نہیں، پھر اسلام کے بانی اور مصطفیٰ محمد کا نام پہلے نمبر پر کیوں لایا؟ کہا مجھے مذہب کی بنیاد پر تاریخ نہیں لکھنی تھی، مجھے تاریخ کی بنیاد پر ہی تاریخ لکھنی تھی۔ اگر میں محمد کا نام پہلے میں نے کہا کہیں تاریخ کا حق ادا نہ ہوتا۔ کہا ہمیں بھی سمجھاؤ کیا خاصیت تھی محمد میں کہ تم نے اپنی کتاب میں پہلا نمبر نکالا ہے۔ کہا میں نے 99 شخصیات کو پڑھا لیکن ہر ایک شخصیت جس کو بھی میں نے پڑھا کسی نہ کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں استاد کے سامنے زانو تلمذ کیا، پھر آگے چل کر کے کچھ بنا، بننے کے بعد انقلاب لایا۔ لیکن دنیا میں مسئلہ لکھا ان 100 شخصیات میں بس مجھے ایک شخص نظر آیا جس نے کسی مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا نہیں، کہیں کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ ہوئے نہیں، لیکن دنیا کو پڑھا گیا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، اللہ امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں جانا جانتے ہیں انسانوں کی اولادی نے میرے مصطفیٰ کو جنگل کے جانوروں میں بھی جانا۔ حضور کے بعد ایک کافر یہودی آیا، حضور میں تمہیں کہ میرا کلمہ پڑھ گیا، اس درجے کو اپنے پاس لیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کہوں گا یا تو کہے گا، نبی بلا رہا گیا درجے کے بعد وہ درجے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے سنیے، وہ درجے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ یہودی کہتا ہے اس طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں جڑوں کو ہلا کر کے نکال کر کے ایک انسان کی طرح چلتے ہوئے سبحان اللہ ایک خدا کو سلام کیا۔ اب یہودی سمجھ رہا تھا شاید اڑانے کی طاقت ہوگی، بھجوانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کہا حضور میں مانوں گا لیکن اگر یہ واپس جائے گا فرماتے بڑا اشارہ ہی ہے، میرے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ زبان سے نہیں فرمایا جاؤ، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا نکل جاؤ۔ وہ واپس گیا اپنی جگہ بیٹھا، یہودی آیا کہا محمد درختوں کو بھی پتا ہے محمد کون ہے لیکن میں بدبخت ابھی تک بھی سمجھ نہیں پایا۔ کرا کیا تھی مجھے کلمہ پڑھا دیا، اپنے غلام پہ بنا دیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، بس یہاں لوگوں ہے کہ دعا نہ رکھا،
جب نبی کو مانا، جب قرآن کو مانا، بس وہی مانو جو قرآن، جب نبی کو جانا، قرآن کو جانا، بس وہی مانو جو نبی نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا۔ یہ کتاب تو اسی لیے آئی ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے جب تھوڑے سے بالغ ہو جائیں ان کو پہلے 3 چیزیں دے دو، میرے نبی کی محبت دے دو، اہل بیت رسول کی محبت دے دو، اور قرآن پاک کی تعلیم دے دو۔ انہیں جانا نہ رکھا، عہد کریں گے انشاءاللہ، قرآن سے ملے رہیں گے، صاحب قرآن سے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات کہہ دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا، اور مسلمان کا کام ہی ہے قرآن سے ملنا، مسلمان کا کام ہی ہے صاحب قرآن کی عظمت کو مان کر کے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا لباس، ان کے احکامات کا لباس پہن کر کے آقا کی غلامی میں زندگی گزارنا، یہ سچا مسلمان۔ اگر اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر امت مسلمہ کی کا وقار برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سن لو، قرآن سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا یہی قرآن بہت سارے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، یہی قرآن بہت سارے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، لیکن یہی قرآن کی وجہ سے بہت سارے قوم پستی میں چلے جاتے ہیں۔ جو قرآن کو گلے لگائے وہ بڑھتے گئے، ان کی عزتیں بڑی، ان کا وقار بڑھ گیا، ان کی بلندیاں بڑھ گئی۔ یہ لے لو اللہ کو، ہمارے جسم میں بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی دن کو ہم چھوپتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کی خلاف بہت کم قیمت بھی ہوگی، لیکن قرآن کو بعد میں چھوپیں گے، لیکن قرآن کی خلاف کو کھول کے پہلے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا چھوپنے والے کیا بات ہے، یہ تو کپڑا بڑا قیمتی نہیں ہے، کام دینے کی بچے کیا لینا دینا ہے، قرآن سے قسمت ہو گئی ہے، عظمتیں برکتیں بڑھ گئی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خیر ہوئے ہیں تاکہ قرآن ہو کر لوگوں قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہو عظمت قرآن برقرار رہے ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، میرے پہلے بھی کہہ دیا محافظ اللہ خود ہے۔ قرآن کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، سن لو، لیکن اللہ اپنے بندوں کو بلندیاں دینا چاہتا ہے نمازوں کے ذریعے سے۔ شریعت کے رسول پر زندگی بسر کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہتا ہے، ورنہ خدا ہمارے سے دلوں کا محتاج ہے۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ ہمارے خون کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا خون دیتا ہے تو کوئی چھوٹا انعام نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا ٹکرا زمین سے پڑتا ہے تو اللہ اپنا انعام دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ لہذا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک عظمت قرآن کی جو کانفرنس ہے اس کانفرنس میں آنے کا بس یہی مطلب ہے، آپ کو بلانے کا، علماء کو بلانے کا یہی مطلب ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار علماء تھا کہ یہ لوگ آپ کا اور ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی ربی ان کو لذنب موجود صلی اللہ علماء بیٹھے ہیں، خاص کر ہمارے مہمان خاص قبلہ حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائے ہیں مراد آباد سے، ہمارے سنت کی اہم شخصیت اس وقت ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی آپ سماعت کر لیں، اور جو کچھ سنایا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد جزاک اللہ